دیکھیے یحییٰ صاحب، جو قانون کا صفحہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اصل بات ہے اس بندے کی جو دعویٰ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں سید مبشر نے بھی کہا کہ مدیان تو ہوتے ہی ڈرامے باز ہے، پتہ نہیں کیا مدیان جھوٹے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کہی، کوئی اس سے ملتی جلتی۔ جی ناظرین، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ جو مبشر شاہ جو ان کا بہت بڑا مولوی ہے، اس نے یہ توہین رسالت کی، اس نے یہ ایک پوسٹ کے اوپر لکھا کہ مدعی نبوت جھوٹے ہوتے ہیں، ہاں جی، یعنی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس طرح کے اس کے الفاظ تھے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی عقل نہیں ہے اس مولوی کو کہ جناب 1,24,000 انبیاء نے بابا وہ دعویٰ ہی کیا تھا، قرآن کہتا ہے دعویٰ کیا تھا، لیکن بس مرزا صاحب کی مخالفت میں وہ بندہ لکھ گیا، فیس بک پہ اس نے یہ بات لکھی تھی جس کو یہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ لیکن جہالت کی بھی حد ہے، بابا مرزا صاحب کو نہ مانو، کون کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کہ مرزا صاحب کو ضرور مانو، لیکن حد تک انبیاء نہ کرو، ایسی بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کرو جس سے ہمارے پیارے نبیوں کی حد تک ہوتی ہو، شرم کرو۔ بات یہ ہے، یہ جو ہے نا دعویٰ کرنا، جھوٹوں کا کام ہوتا ہے دعویٰ کرنا، سچے نبیوں کا کام ہوتا ہے اعلان کرنا۔ یہ دیکھیں جی کبھی یہ بندہ نا بڑی چھوڑتا ہے، جھوٹے نبیوں کا کام ہوتا ہے دعویٰ کرنا، سچے نبیوں کا کام ہوتا ہے اعلان کرنا۔ اور جناب دعویٰ اور اعلان میں فرق کیا ہے جناب؟ یہ کوئی دعویٰ جو ہے وہ کوئی عدالت میں جا کے کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اتنے جاہل ہیں ناظرین، ان کو یہی نہیں پتا کہ نبی کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ یہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں نبی ہوں، اعلان کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ سپیکر پکڑ کے اعلان کرے۔ انبیاء لوگوں کو بتاتے تھے نا، کسی کے گھر جا کے بتایا، کسی کی دعوت کی اور بتا دیا ہے جی۔ تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کیسے بتایا تھا کہ میں نبی ہوں؟ غور کریں، کیا وہاں پہ بڑے بڑے اعلان کیے تھے؟ اور گھر میں بات کی تھی، کیا اس وقت آپ نبی نہیں تھے؟ کیا آپ کا وہ دعویٰ نبوت نہیں تھا اس دن؟ ہیں جب وہ ورقہ نوفل کے پاس گئے ہیں تو کیا وہ جناب نبوت کا دعویٰ نہیں تھا؟ جب آپ نے بتایا جا کے کہ جناب مجھے اس طرح سے فرشتہ آیا ہے، اور عجیب جاہل لوگ ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس کی ایک مثال، یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ یوں ہوتا ہے کہ مجمع اکٹھا کرو اور جس طرح مولوی سپیکر لے کے باں کرتے ہیں نا، ہیں اس طرح جناب کھڑے ہو کے نعوذ باللہ نبی اس طرح دعویٰ کرتا ہے۔ جہالت کی حد ہے، تف ہے تم پہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے جا کے سامنے دعویٰ نہیں رکھا تھا میں رسول ہوں، منو گے کہ نہیں منو گے، اے میری شرط جو تھے اے دیتے میں صحیح جو تھے اے دیتے میں غلط جو نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا لوگو آج تک مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آج تک آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے سچا پایا ہے تو یاد رکھو کہ یہ جو بتوں کی پوجا ہے یہ تمہیں کچھ نہیں دینے والی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے اعلان نبوت، اس کو کہتے ہیں اعلان نبوت۔ جو دیکھا جناب یہ ہے جی اعلان نبوت، ہاں جی، تو گویا وہ دعوی نبوت نہیں تھا جناب، ہے؟ اور اعلان نبوت اور دعوی نبوت میں ذرا فرق تو بتاؤ بیٹا، ایک ہی چیز ہے بھائی، ایک ہی چیز ہے۔ اور پتہ ہے دعوی نبوت کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ کہنا میں مجدد ہاں، پھر کہنا میں محدث ہاں، پھر کہنا میں ذلی بروزی نبی ہاں، پھر کہنا میری طبیعت ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، میں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا۔ میاں نذیر صاحب تو بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے خام خواہی میرے پہ کفر پر فتویٰ ٹھوک دیا ہے۔ میں نے کہاں فتویٰ، میں نے دعویٰ کہاں کفر کا یہ کیا ہے جناب؟ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے، وہ تو دجال ہے، وہ تو کذاب ہے۔ میاں نذیر صاحب بزرگ آدمی ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں، اب یہ اپنے ٹاپک سے یہ بندہ ہٹ کے جان بوجھ کے ایز یوزول، اب یہ جناب حالانکہ بات تو قانون پاکستان کی ہو رہی ہے،
ہم تو یہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو آپ لوگوں نے کہہ دیا، مرزا صاحب کو اور ان کے ماننے والوں کو آپ نے کہہ دیا جی غیر مسلم. ہماری بات آج ہم کر ہی نہیں رہے اس دن. ہم بات کر رہے ہیں ان 72 کی جو پیچھے بچ گئے تھے، جن کو تم لوگوں نے غیر مسلم اپنی زوم میں اس دن نہیں ٹھہرایا تھا. ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم مرزا صاحب کی تو بات کر ہی نہیں رہے جناب. پیڑا پھنسے اب جا رہا. خام خواہ مجھے کافر قرار دے دیا. بھلا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آیت آ جانے کے بعد کوئی بندہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ پہلے باتیں یہ کرنا، بعد میں ٹھنڈی رکھ کے نا دعویٰ کھڑکا دینا. وہ جو بندہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے اس کو کہنا کہ میں آن لگا، تو میرے آن تو پہلے وہ آیت پڑھ دے کہ نبی سے آواز اونچی نہ کرو، اور نبی تمہارے اندر موجود ہے، رسول تمہارے اندر موجود ہے، کولوں دی لنگ جانا کر کے. یہ ہوتا ہے وہ پلہ مار کے دیوا بجھائی جانی ہے. یہ ہیں وہ لوگ مدعیان نبوت. یہ جناب دیکھیں آمن نذیر کی سٹوریاں سنتے جائیں جی. آئین پاکستان سے دوڑنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اب آئین پاکستان اس کو کافر بھی قرار دے رہا ہے جی. اب یہ ادھر ادھر کی مار رہا ہے. واہ جی واہ. مدعیان نبوت میں اور نبوت کا اعلان کرنے والے سچے انبیاء میں فرق پہچانیے. یہ جناب دیکھ لیں آمن نذیر صاحب کے نزدیک جو بندہ مدعی نبوت ہے وہ اور ہوتا ہے جی، اور جناب جو اعلان کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے. گویا اس کے نزدیک جو 1,24,000 نبی تھے انہوں نے کوئی وہ مدعی نبوت نہیں تھے جناب. نو 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 استغفر اللہ. اس بندے کا کیا سارے مولویوں کا یہی حال ہے. اور جناب اعلان نبوت ہے اور جناب نبوت کے دعویٰ میں کیا فرق ہے جناب؟ کوئی سانو بھی سمجھا دو. مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی ہو، یوسف قذاب ہو، کوئی ہو، جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے متعلق قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، وہ سب کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. لے جناب سٹوری یہ والی ختم ہوئی، تو ہم جناب آگے چلتے ہیں اپنی آڈیو کی طرف. نہیں جناب آمن نذیر صاحب بڑی آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا دور کی کوڑی ایک دفعہ پھر بیان کی. ہاں جی آپ نے جناب یہ اپنی طرف سے بڑی چلاکی لگائی ہے. میں آپ کی باقی باتوں کو جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ جو باقی باتیں اس میں آپ نے توہین رسالت بھی کی ہے. جو آپ نے کہا نا مدعی نبوت جھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کون سا نبی ہے جو مدعی نبوت نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ جاہل اتنے ہو، آپ کو تو یہی نہیں پتا چلتا کہ توہین رسالت بھی کر دیا، توہین انبیاء کر دیا. آپ نے شرم کرنا چاہیے آپ کو. چلیں اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. آپ نے کہا جناب کہ کیونکہ آپ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے اس لیے مدعی نہ ہوئے. ہاں جی، تو گویا کیونکہ مدعی نہ ہوئے اس لیے پاکستان کے قانون کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا. آمن نذیر صاحب کہتے نا مدعی سست تے گواہ چست. ہے جی جناب یہ بات کہ جناب وہ دعویٰ نہیں کریں گے، یہ ایک استثنائی صورتحال ہے، کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اور جناب ہم نے پہلی بات کی قرآن پاک میں، ہاں جی احادیث میں، جہاں پر ایک قانون قدرت پیش کیا گیا ہے وہاں پہ تمام استثنائی صورتحال کو اللہ نے اور اس کے رسول نے خوب کھول کر 2 ٹوک الفاظ میں ہمیں بیان کر دیا ہے. ورنہ وہ اگر بیان نہیں کیا تو یہ آپ لوگوں کا جھوٹ ہے، آپ کے مولویوں کا جھوٹ ہے، آپ کے مولویوں کی سٹوری ہیں وہ. اب آپ کا نے یہ ثابت کرنا ہے، کیونکہ یہ ہوگی استثنائی صورتحال. آپ ہمیں بتائیں 2 ٹوک الفاظ میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں احادیث میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں آئیں گے تو صحیح ہے جی، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ نبوت کا اعلان نہیں کریں گے. دکھائیں جناب آمن نذیر صاحب. اگر آپ نہیں دکھاتے تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے. اگر آپ نہیں دکھاتے تو پھر جناب آئین پاکستان کی اس ترمیم کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے. کیوں جناب؟ استثنائی حالات جو ہیں اگر ثابت نہ ہوں تو نارمل قانون لگتا ہے، اور چونکہ آپ استثنائی بات کر رہے ہیں، استثنائی بات کو ثابت کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. ہر نبی اعلان کرتا ہے، آپ خود مانے ہیں. ٹھیک ہے، ہر نبی جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، اب یہ خود مانے ہیں
ٹھیک ہے, اور وہ اس کا اعلان کرنا ہی اس کا دعویٰ ہوتا ہے. یہ آپ کی جہالت ہے جو آپ نے کہہ دیا, آپ نے ڈفرینشیٹ کر دیا ان دونوں کو. جب نبی اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں تو وہ اس کا دعویٰ ہی ہے نا بھائی, اتنے بھی جاہل نہ بنے جناب, اللہ تعالیٰ معاف کرے. آئیں جناب پھر استثنائی صورتحال کو ثابت کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہمیں دکھائیں کوئی آیت کوئی حدیث, ورنہ قانون پاکستان کا اطلاق ہوگا عام حالات کے مطابق. اور چونکہ عام حالات کے مطابق ہر نبی اعلان کرتا ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مطابق آئیں گے تو وہ پھر ضرور اعلان کریں گے, اور جب اعلان کریں گے تو پھر جناب قرآن پاک یہ جو ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, قرآن پاک کہہ دیا یہ جو جاہلوں کا قانون ہے پاکستان کا قانون, اس کا طلاق ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور وہ غیر مسلم بن جائیں گے, اور اس کے ساتھ آپ بھی بنیں گے, پوری قوم بنے گی, پوری امت بنے گی. آ جائیں پھر پیش کریں پھر کوئی قرآن اور حدیث. جی ناظرین, عامر نذیر صاحب کے پاس کوئی قرآن حدیث ہوتی جناب تو وہ جناب پیش کرتے ہیں. جی انہوں نے بس وہ اپنی بات کو, اب آپ دیکھیں گے بار بار اسی بات کو رگڑا دیتے چلے جائیں گے. ان کو بھی پتا تھا کہ کوئی قرآن حدیث مجھے سپورٹ نہیں کر رہی. دیکھیے یحییٰ صاحب, آپ کو شاید مکالمے کا یا مناظرے کا اگر رسول کا علم ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا, اس کے ذمے ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے. جی جناب, سن لیا آپ نے, یہ شخص بالکل ٹھیک بات کی ہے. جو مدعی ہوتا ہے نا اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے. اس بندے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. یہ اس شخص کا دعویٰ تھا. ٹھیک ہے جی, اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جان بوجھ کے اپنے ہی بیان کردہ اس قانون کو دوبارہ سن لیں. یہ جناب توڑتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ میرے اوپر ڈال دے کہ جناب گویا میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے. دیکھیے یحییٰ صاحب, آپ کو شاید مکالمے کا یا مناظرے کا اگر رسول کا علم ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا اس کے ذمے ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے. آپ نے یہ جو ورقہ لگایا ہوا ہے نا قانون کا, اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ مدعی نبوت, ہر قسم کا مدعی نبوت کسی بھی مفہوم میں جو دعوی نبوت کرے, آپ کہتے ہیں کہ یہ دکھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ دعویٰ نہیں کریں گے. آپ مدعی ہیں کہ وہ دعویٰ کریں گے. اور نہیں جناب, اس بندے نے, آپ اوپر جا کے دیکھ لیں آڈیوز, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے. اور بھائی مجھے دعویٰ یہ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے نہیں, یہ تو قانون قدرت ہے جناب. قانون قدرت کی باتیں تو پھر دعویٰ نہیں کی جاتی نا. جو بات انڈرسٹوڈ ہے, ہر نبی نے آ کے دعویٰ کیا ہے جی, وہ تو ایک نارمل قانون ہے. اس کے بارے میں آپ کوئی بندہ جناب دعویٰ تو نہیں کرے گا نا کہ مرد اور عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ اس کے لیے دعویٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے. ہاں, جہاں پہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر بچہ پیدا ہو ہے جی, وہ بچہ یا اس کے والد یا اس کی والدہ یہ دعویٰ کرے گی کہ جناب یہ استثنائی صورتحال ہو گئی ہے, میں نے جس طرح حضرت مریم نے یہ بیان کیا کہ میرا تو کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہوا. جناب کچھ عقل نو ہتھ مارو عامر نذیر صاحب, وہ عقل نو ہتھ مارو, کدھر چلی گئی ہے. بلکہ آپ تو یہ بھی اس بات کے بھی مدعی ہیں کہ وہ دعویٰ کریں گے اور لوگ ان کو کافر قرار دیں گے. پتہ ہے نا مرزا صاحب نے کہا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ اب یہ جان بوجھ کے بات ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ شخص. تعالیٰ یہ آپ کے حال پہ رحم کرے. اتنے بڑے پہاڑوں جتنے بڑے جھوٹ دیکھ کر بھی آپ کو نظر نہیں آیا کہ کس شخص کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. بہرحال مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ دعویٰ کریں گے, ان پر تکفیر کے فتوے لگیں گے. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا. یہ جناب سن لیں, اس کا 1974 کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ بندہ آپ نا بالکل ہی بونتر گیا بیچارہ. ہمیں اس دعوے کی دلیل دیجیے. ہم نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے, نہیں. جی جناب, آپ نے یہ دعویٰ تو کیا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے, تو وہ تو ثابت کرنا آپ کے ذمہ ہے جناب. نہ ہم کہتے ہیں وہ دعویٰ کریں گے, نہ ہم کہتے ہیں وہ اعلان کریں گے. جی جناب, سن لیا ان کا دعویٰ, سن لیا نا. خود ہی ایک سینٹنس یہاں پہ کچھ اور کہہ رہا ہے, خود یہاں پہ کچھ اور کہہ رہا ہے.
पिछले सारे अंबिया ने ऐलान किया, ईसा अलैहिस्सलाम का क्योंकि मौजज़ा है, और हमें ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े के मुतल्लिक जितना बताया गया है, हमारा काम है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमारे ज़िम्मे इतना ही है कि जितनी बात कही गई है उसको पकड़ लें, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है हम उसको पकड़ लें, जिससे मना किया उससे रुक जाएं, बाज आ जाएं, बंदे के पुत्र बन के कोड़ों काट के ना अटकल पच्चू लगाएं। जी जनाब, बिल्कुल कह तो ये बात ठीक रहा है, जितना अल्लाह के रसूल ने बताया है उतना ही बयान करना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो जनाब कहीं नहीं फरमाया ना कि ईसा अलैहिस्सलाम दावा नहीं करेंगे। ये फिर दावा ये कर रहा है ये बंदा कि उतनी बात करो जो अल्लाह के रसूल ने कही है, और जनाब उसके बाद बातें वो कर रहा है जो अल्लाह के रसूल ने हमें नहीं बताई, अपनी तरफ से इनके बाबों ने बताई हैं। ये बाबों को प्रोटेक्ट करता फिर रहा बेचारा। इसमें ये है ईसा इब्न मरियम के दावे का कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो दावा करेंगे और उन पर तकफीर के फतवे लगेंगे, लिहाजा ये आपने दिखाना है, आप मुद्दई हैं। रही बात, ले जनाब ये देख ले, मैं कह रहा था ना आपको, ये जनाब मुझे मुद्दई बना दिया है वो बेचारा ना, वो मुझे जानबूझ के मुद्दई बनाने के चक्कर में, हालांकि दावा इसने खुद किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम, और मैं आगे जाके इसकी ऑडियो लगाने लगा हूं, आप देखेंगे कि दावा इसने किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत नहीं करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने की। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एवें नहीं ना क्या मसली व मसलुल अंबिया, मेरी मिसाल नबियों के साथ ऐसी मिसाल है जैसे किसी शख्स ने बड़ा प्यारा घर बनाया हो, बड़ा उम्दा, बड़ा रास्ता किया हो, उसको एक ईंट की जगह छोड़ दी हो, लोग जोक दर जोक आते हों, तज्जुब करते हों कि ये ईंट क्यों नहीं लगाई गई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वो ईंट की तरह हूं। बात समझ गए हैं? काश आप लोग समझ। ये जनाब नाज़रीन, ये जो मौलवी बार बार ये इस हदीस को गलत मफहूम पहनाते हैं और इसको गोया यूं लगते हैं कि जनाब गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत उस पूरे महल में गोया सिर्फ एक ईंट की थी। तो जनाब अगर आपने हर एक नबी को ईंट ही बनाना है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या 2 ईंटों की जगह देंगे आप जनाब? एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाली ईंट और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद वाली ईंट, क्या 2 ईंटें वहां पे होंगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की? तो जनाब ये तो हत्ते के रसूल ना होगी जनाब, कुछ जरा गौर भी कर लो हैं। अक्ल अगर नहीं है तो जाके क्या करें। मसला ये है कि अक्ल बाजार से नहीं मिलती, वरना मैं इन मौलवियों को ले देता। कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी मिसाल दे के वाजे कर रहे हैं कि वो जो सिलसिला नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से चला, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आखिरी नंबर मेरा आ गया और मैं उस ईंट की तरह उस नबूवत के महल में, कसरे नबूवत में लग गया। जी 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 जी, एक तरफ कह रहे हैं कि आखिरी नंबर मेरा आ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया ये इसी तरह लेते हैं ना कि जनाब उसके बाद कोई अब ईंट बची नहीं, तो जनाब फिर ईसा अलैहिस्सलाम बाद में कहां से आ जाएंगे? क्या वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम उस महल में नहीं लगे थे अभी? हैं, अजीब बातें करते हो, तावीलात पे तावीलात, तावीलात पे तावीलात, बस यही तुम्हारा धोखा है, यही तुम्हारा मजहब है जनाब। अब मैं आखिरी नबी हूं, इस कसरे नबूवत में ना कोई चीज घुस सकती है ना निकल सकती। ईसा अलैहिस्सलाम की ईंट ऑलरेडी पहले ही लग चुकी है, तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये गुमान करना कि उनके मौजज़ाती तौर पर नजूल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबिय्यीन होना मजरू हो जाएगा, ये आपके साथ धोखा हुआ है, आप खुद धोखे में मुब्तला हैं। अब आप लोगों को धोखा देने की कोशिश ना करें। ईसा अलैहिस्सलाम का आना मौजज़ाती है, रसूलुल्लाह का खातमुन नबिय्यीन होना हतमी है। जी जनाब, ओ हो, ये देखें, मैंने जिस तरह कहा ना, ये बड़ा हमारे पे इल्जाम लगाते हैं जी, तावीलात तावीलात, धोखे। ये क्या हो रहा है जनाब? है जी, ये क्या हो रहा है? ये तावीलात नहीं हो रही हैं, मोजजाती ओ महल हैं, इधर ईंट का, ये क्या सब की तावीलात नहीं हो रही हैं आपने जनाब? आपने तावीलात नहीं की जनाब खुद, और इल्जाम हमारे पे लगा देते हो हैं, इल्जाम हमारे पे लगाते हो।
جی جناب آمن نذیر صاحب، میرا خیال اب آپ کی بس ہو گئی ہے، سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ ٹاپک سے ادھر ادھر اب جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جی۔ پہلے جناب آپ نے شروع میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کا نبی ہیں، وہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ غیر مسلم ہیں، تو آپ نے وہاں سے بھی دوڑ لگا دی۔ پھر جناب آپ نے کہا پہلے نبی تھے، اب ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، وہاں پہ بھی غیر مسلم ثابت ہوئے ہیں جی، وہاں سے بھی دوڑ لگا دی۔ اب جناب آپ ہر بات کو لے آئے ہیں جس طرح آپ کے مولوی کرتے ہوتے ہیں، استثنائی صورتحال پہ ایز یوزول، یہی آپ کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ اور جناب آپ نے دیکھیں استثنائی صورتحال کا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جب استثنائی صورتحال ہوتی ہے تو آپ نے خود یہ ابھی بتایا ہے کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم جناب اسی پہ یقین کریں گے، ٹھیک ہے جناب۔ تو جناب آپ کو کہاں بتایا ہے اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ استثنائی صورتحال ہے۔ نبوت کا دعویٰ کسی نبی کا نہ کرنا استثنائی صورتحال ہے، نبوت کا اعلان کرنا یہ استثنائی صورتحال نہیں ہے، نبوت کا اعلان نہ کرنا کہ میں نبی ہوں یہ استثنائی صورتحال ہے۔ تو جناب آئیں، پھر آپ نے کہا جناب بڑا بڑ ماری تھی کہ جتنا بتایا گیا ہے ہم تو اسی کے اوپر ایمان لائیں گے، آئیں جناب ہمیں بھی وہ قرآن اور حدیث کو پیش کر دیں، اگرچہ وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئیں وہ قرآن کی آیت یا حدیث ثابت کریں، پیش کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صحیح، نزول تو ہوگا لیکن وہ اعلان نہیں کریں گے۔ احمد نذیر صاحب، ہم آپ کے جو گھر کے جو اصول ہے نا آپ کے مولویوں کے، وہ ماننے کا ہمارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم تو قرآن کو مانیں گے، ہم تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جناب باقی جتنی بھی آپ نے باتیں کی اس آڈیو میں، پچھلی آڈیو میں مرزا صاحب کے بارے میں جان بوجھ کے ایسی باتیں کہ جناب جو آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، میں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ آج کا جو ہمارا مناظرہ تھا، جو گفتگو تھی، اس کے مطابق آپ جناب نہیں ثابت کر سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا جو چونکہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ استثنائی صورتحال تھی اور ہوگی، آپ نہیں ثابت کر سکے تو پھر عام قانون لگے گا، اور پاکستان کا عام قانون یہی ہے کہ جب بھی جناب نبی جو ہے وہ ظاہر وہ دعویٰ کرے گا، اور جب دعویٰ کرے گا تو اس کے اوپر یہ حد لگے گی کہ جناب کہ وہ یہ قانون لگے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان نہیں ٹھہرتے پاکستان کے قانون کے مطابق جب تک کہ آپ وہ استثنائی صورتحال ثابت نہ کریں قرآن حدیث سے۔ تو جناب اب آج کا ٹاپک میرا خیال کافی ہو گیا، لوگوں کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کون کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث اور قرآن ہے بیان کریں، ورنہ پھر میرے جناب اجازت دیں، لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کون جناب کتنے پانی میں تھا اور کس کا کیا حشر ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جناب، تو ہم نے یہاں پہ دوبارہ کوشش کی کہ جناب اب کافی بے عزتی اس بندے کی ہو گئی ہے، لیکن بعض بندے جو ہے نا ان کو مزید بے عزتی کروانے کا شوق ہوتا ہے، یہ بھی انہی میں سے ہیں، یہ لچڑ کی طرح جو کہتے ہیں نا بس چمٹ گیا تو اب چھوڑنا نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اس کی بھی سن لیں، پھر ایک اور آڈیو سن لیں۔ یا صاحب 3.5 منٹ کی آپ نے آڈیو کی ہے لیکن وہی باتیں دہرا دی ہیں پہلے والے، کہ میں کوئی ایسی دلیل پیش کروں جس میں لکھا ہوا ہو قرآن سے یا حدیث سے، جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے، اور آپ نے ایک بڑی مزاحیہ بات کہی ہے کہ وہ مجموعی طور پہ جیسے کہ پاکستان کا قانون ہے وہ آئیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ لگ رہا ہے پاکستان کافی مدعیان نبوت پہلے ہو چکے، جو بھی آتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے۔ جی جناب یہ دیکھیں، ہم بھی تو جناب یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، جو قانون ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بات وہی کر گیا نا یہ بندہ یہاں پہ کہ جناب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق تو انہوں نے آنا ہے جناب دمشق میں، تو دمشق میں پاکستان کا قانون تو نہیں لگے گا نا، ہے بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں پاکستان کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، لیکن
کیونکہ تم لوگ پاکستان کے قانون کو ٹھیک مانتے ہو، اس لیے ان سارے باتوں کا اطلاق تم لوگوں کے اوپر جناب تو ہوگا. تم سارے کے سارے غیر مسلم ہو. تمہارے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غیر مسلم ٹھہرتے ہیں اس قانون کے مطابق، اس گندے قانون کے مطابق، اور بڑے بڑے بزرگان دین بھی غیر مسلم ٹھہرتے ہیں جناب. آپ کو پاکستان کے قانون میں یہی محسوس ہوا ہے کہ مدعیان نبوت آتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، پھر ان پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں. یہ سب سنجیدہ بات سنیے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو مجھ تک پہنچے ہیں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. یہ جناب اس کی ایک اور دفعہ سٹوریاں سن لیں شاباش. ہمارا ٹاپک کیا ہے اور اس کی سٹوریاں سنیں آپ. دمشقی مینارے پہ تو 2 زرد چادروں میں فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، بال گھنگریالے بال، ان سے پانی یوں ٹپک رہا ہوگا جیسے نہا کے کوئی ابھی آیا ہو. یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے اقوال کئی پیش کر سکتا ہوں جو مجھ تک پہنچے ہیں. آپ کا کام ہے وہ قول دکھانا. آپ مدعی ہیں، مرزا صاحب بھی مدعی ہیں، بلکہ آپ مدعی کے مہتی ہیں. یہ دیکھیں جناب، یہ پھر جھوٹ بول گیا. آج کے مناظرے میں یہ شخص مدعی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. یہ پھر جھوٹ بول گیا ہے. چور نہ مارا، چور دی بیبے نو مارو، مطلب پھر نہ جمتا رہے. آپ مدعی کے حمایتی ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے جناب. دعویٰ آپ کا ہے، دلیل آپ کے ذمے ہے. یہ دیکھا جناب، ہمارا ٹاپک دیکھ لیں اور اس کی باتیں سن لیں. یعنی بالکل یہ بندہ پھر گیا ہے. بہت بری ہوئی ہے تیرے ساتھ عمر نذیر. اگر ذرا بھی شرم ہونا تو چلو بھر پانی، بلکہ اس سے بھی کم پانی میں ڈوب مرو، بلکہ میرا خیال ہے سانس روک کے ہی مر جاؤ. شرم کرو. میں جو دعویٰ کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نازل ہوں گے، زرد چادریں، پانی کے قطرے ٹپک رہے، مینارے پر نازل ہوں گے، نماز ہونے والی ہوگی، امام مہدی کھڑے ہوں گے. میں یہ الفاظ دکھا سکتا ہوں. آپ وہ الفاظ دکھائیے قرآن سے یا حدیث سے جس میں یہ لکھا ہو. وہ دعویٰ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ دکھائیے کہ وہ دعویٰ کریں گے اور لوگ ان پر تکفیر کے فتوے لگائیں گے، لوگ ان کو واجب القتل قرار دیں گے. یہ آپ نے دکھانا ہے. آپ مدعی ہیں اس بات کے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہیں نہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے نہ انہیں اعلان کرنے کی ضرورت ہے. وہ جب معجزاتی طور پہ نازل ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے عقل دنگ رہ جائے، عقل عاجز آ جائے. جی 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 جناب، ان کی ایک اور سٹوری کی ایک اور میں تھوڑی سی حقیقت آپ کو ذرا تھوڑی سی آپ نے شاید غور کیا ہو یا نہ. اگر ان کی وہی جناب لیں کہ بالکل حقیقتاً وہی ہوگا جو کہ حدیث میں ہے، ظاہری طور پر جسمانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک قریب مینارے کے اوپر اتریں گے، تو جناب عمر نذیر صاحب وہ تو فجر کا وقت ہونا جناب ہیں، اور فجر کے وقت ایک بندہ آسمان سے اتر بھی آئے تو کون دیکھے گا اس کو؟ کون دیکھے گا؟ اور جناب پھر حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ نماز ہو رہی ہوگی. اب جناب نماز تو نیچے مسجد میں ہی ہو رہی ہوگی نا آپ کے نزدیک. تو پھر کسی ایک بندے نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے آتے تو دیکھنا ہی نہیں ہے. فجر کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے جناب، صبح کا ٹائم ہے. ساری سٹوریاں دیکھ لو ان لوگوں کی. عقل ہے ہی نہیں. مجال ہے کبھی یہ اللہ کے پیارے رسول کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. 2 نمبری جتنی مرضی کروا لو ان سے، عقل کی بات ان کو نہیں سمجھ آتی. اور کبھی جناب بیٹھ کے غور کرنا اس بات پہ، رات کے وقت، فجر کے وقت اگر اللہ کے نبی آپ کے نزدیک آنا ہی ہے انہوں نے جسمانی طور پر، تو ان کو آتے ہوئے کون دیکھا گیا جناب دمشق میں؟ آج کل تو ویسے ہی ادھر جو حالات ہیں جناب، ادھر تو پتہ نہیں لائٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہے. توبہ توبہ. لے جناب دیکھ لیں عامر نذیر صاحب کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا ہی ڈینگیں ماری ہیں. عامر نذیر صاحب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے نا، اللہ آپ کو توفیق دے اردو پڑھنے کی، اس میں مرزا صاحب کے دعوے کا ذکر نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں تو آپ لوگوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے جی.
اور سائڈ پہ کر کے آپ ڈینگے مار کے بڑے جناب دھمالے ڈالتے ہیں 7 ستمبر کو. ہم اپنے آپ کو ہم جناب ایک طرف رکھتے ہوئے اس آئین پاکستان کا اطلاق آپ لوگوں پہ کیا آج ہم نے, ٹھیک ہے نا. اب مرزا صاحب کی طرف کہاں دوڑے جا رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جناب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ استثنائی صورتحال بیان کر رہے ہیں, آپ کا مرزا صاحب کی طرف دوڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جناب آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آگے آسمان سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب وہ دعویٰ نہیں کریں گے. میں نے آپ سے دلیل مانگی ہے, آپ نے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی. آپ نے سٹوریاں سنا دی ہیں ادھر ادھر کی, جناب بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عامر نذیر اور آپ جیسے مولویوں کے پاس صرف یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے. اس کی کوئی دلیل آپ کو نہ قرآن کے مطابق آپ کے ہاتھ میں ہے, نہ حدیث کے مطابق. تو جناب یہ اگر قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, تو کتھوں پھڑ لیا یہ گل نو جناب, ہے جی. اب یہ تو نہیں کہ عنایت اللہ نے تہاڈوں پنڈ ہی دستا ہے تو جناب پھر ہم مان لیں کہ عامر نذیر کا جو عنایت اللہ جناب پنڈ والا ہے کالو شاہ, اس نے جناب بتا دیا تو ہم اس کی بات مان لیں. نہ عامر نذیر صاحب, ہم قرآن کی بات مانیں گے اور حدیث کی بات مانیں گے. اب ہمارے ساتھ بات کرنی ہے, میں نے کہہ رہا ہوں, اور یہ میں آخری دفعہ آپ کو پوچھ رہا ہوں, اگر آپ ابھی بھی اس آڈیو کے جواب میں بھی کوئی قرآن سے اور حدیث سے دلیل پیش نہیں کریں گے جس کے مطابق واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل تو ہوں گے لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, صرف ڈینگے مار رہے ہیں, آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب جناب یہ میں اب بال دوبارہ آپ کی کورٹ میں پھینک رہا ہوں, ہے جی. اور اگر آپ یہ پیش نہیں کریں گے تو آئین پاکستان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر مسلم بنتے ہیں, آپ بھی غیر مسلم بنتے ہیں, پوری امت غیر مسلم بنتی ہے, پوری قوم غیر مسلم بنتی ہے. تو اگر ان کو بچانا ہے آئین پاکستان کی زد سے, ان سب کو بشمول انبیاء کے, تو جناب اب یہ پیش کریں قرآن سے یا حدیث سے, ورنہ آئین پاکستان کی مطابق آپ لوگ غیر مسلم بنتے ہیں. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ وہ جی آئین پاکستان کا جو طلاق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ پہ ہوگا. جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آ گئی ہے نا آپ کی کھوپڑی شریف میں یہ بات, ہم بھی یہی کہتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جناب, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, یہ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ واقعی یہ دیکھیں یہ جو آج بھی جو ڈسکس ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یہ کہتے ہیں سابقہ نبی, غیر مدعی, خاموش نبی, معجزانہ نبی, استثنائی نبی, پرانے نبی ہیں جی, اور جناب یہ ساری اسلامی شریعت کے پیرو اور امتی نبی ہیں جی, لا نبی آبادی سے آزاد نبی وغیرہ 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 وغیرہ. تو جناب یہ سارے کسی نہ کسی مفہوم میں کسی نہ کسی شرط کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نبی بنتے ہیں نا جناب. اور پاکستان کے قانون کے مطابق شرط لائی تو غیر مسلم, مفہوم کسی بھی مفہوم کے کو جناب وہاں پہ ساتھ لگایا تو کیا غیر مسلم ہے جی. کسی بھی قسم کی بات اس طرح کی لگائی تو کیا ہوگا, جو نبی بھی غیر مسلم تو اس کی ماننے والے بھی اہل کتاب بھی غیر مسلم. واہ جی واہ, زبردست. یہ جناب مجھے بڑا پسند آیا ہمارے ان دوست کا یہ جو طاہر کریم صاحب نے یہاں پہ لگایا تھا, زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال جناب آگے چلتے ہیں.